بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماہ محرم الحرام میں یہ سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کالا لباس پہننا جائز ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر قسم کا لباس پہننا، ہر رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، الا یہ کہ ایسا لباس ہو جو بہت ہی زیادہ چمکیلا بھڑکیلا ہو، یا ریشمی لباس ہو، یا لباس اتنا باریک اور پتلا ہو کہ جسم کا رنگ اس سے نظر آئے، یا وہ لباس ایسا تنگ اور چست ہو کہ جسم کے اعضاء کا جو ابھار ہے، اتار چڑھاؤ ہے، وہ نظر آئے، تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمامی لباس پہننا اہل سنت والجماعت کے ہاں جائز ہے، الا یہ کہ وہ لباس جو کسی کافر یا فاسق قوم کا شعار بن چکا ہو تو اس سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ماہ محرم الحرام میں چونکہ کالا لباس تشیع کا شعار ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر وہ شعار جو کسی فاسق یا بدعتی قوم کا ہو تو اس سے اجتناب کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے ہاں جو حکم تھا وہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ ہر طرح کا لباس سوائے ان صورتوں کو کہ جو بیان کی گئی ہیں کہ زیادہ چمکیلا بھڑکیلا نہ ہو، اور اسی طرح ریشمی لباس نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اتنا تنگ یا اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے سطر مکمل نہ ہو، اور اس کے علاوہ وہ لباس جو کسی کافر یا فاسق یا بدعتی قوم کا شعار ہو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے ماہ محرم الحرام میں کالا لباس تشیع کا شعار ہے، تو اہل سنت کو اس سے اجتناب کرنا بالخصوص محرم کے پہلے عشرے میں یہ ضروری ہے۔ یہ تو حکم اہل سنت کا ہو گیا۔ باقی رہی شیعہ مذہب کی بات، تو ان کے ہاں کالے لباس کو بطور شعار استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان کے مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق ان کے ہاں بھی کالا لباس پہننا درست اور جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم چند حوالے جو ہے آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس شیعہ مذہب کی معتبر کتاب الفروع من الکافی، یہ ان کی جو معتبر ترین کتاب ہے الجامع الکافی، تو اسی کا حصہ ہے الفروع من الکافی، تو اس کی جلد نمبر 6 ہے، اور یعنی کہ الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے، اور الجامع الکافی کی یہ جلد نمبر 6 بنتی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 5358 ہے، روایت نمبر 5358 ہے، اور یہی حوالہ جو ہے ملا یحضر الفقی، اس میں روایت نمبر 766 میں یہی روایت موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کالے لباس کے حوالے سے پوچھا گیا، تو راوی کہتے ہیں قلت له اصلی فی القلنسوۃ السوداء قال لا تصلی فیہا فانها لباس اہل النار۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو فرمایا اس میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ کالا رنگ جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اہل النار کا لباس ہے۔ اسی طرح یہی حوالہ جو ہے، اچھا یہ دوسرا حوالہ جو ہے یہ ہمارے پاس کتاب ہے جی ملا باقر مجلسی کی حلیۃ المتقین، اس کا صفحہ نمبر 8 ہے، تو اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین ملقول است کہ شخص سے حضرت صادق علیہ صلاۃ والسلام پرسید کہ در کلاہ سیاہ نماز بکنم، فرمود کہ در آن نماز مکنم کہ لباس اہل جہنم است، کہ آن لباس اہل جہنم است، واز حضرت رسول منقول است کہ مکروہ است، کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں سیاہ ٹوپی میں نماز پڑھ لوں، تو فرمایا اس میں نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور رسول اللہ سے یہ منقول ہے کہ اس پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور یہ ہے جناب تہذیب الاحکام، تہذیب الاسلام، تو اس کے صفحہ نمبر 20 کے اندر جو ہے روایت مذکور ہے، اور یہی روایت شیخ صدوق کی کتاب الخصال کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 کے اندر بھی منقول ہے۔ کہتے ہیں بسند معتبر امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سیاہ لباس نہ پہنو کہ وہ فرعون کا لباس ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کالا لباس سوائے 3 چیزوں موزہ، امامہ اور عبا کے مکروہ ہے۔ تو یہ تہذیب الاحکام کا حوالہ بھی، تہذیب الاسلام کا حوالہ بھی آ گیا، اور شیخ صدوقی کتاب الخصال کا حوالہ بھی یہاں پہ آ گیا۔ اور اسی طرح ایک حوالہ الفروع من الکافی میں اور ہے، اور یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ بیعت لیتے وقت بیعت کرنے والی خواتین نے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ وَلَا تَلْطِمْنَ خَدًّا وَلَا تَخْمِشْنَ وَجْهًا وَلَا تَشْقُقْنَ جَيْبًا وَلَا تُصَوِّدْنَ ثَوْبًا، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ تم اپنے رخسار نہیں پیٹو گی، اپنے چہروں پر نہیں مارو گی، اور اپنے گریبان نہیں پھاڑو گی، وَلَا تُصَوِّدْنَ ثَوْبًا، اور کالا لباس نہیں پہنو گی۔ اسی طرح شیخ صدوق کی کتاب وسائل الشیعہ کے اندر ایک حوالہ ہے، حوالہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کالا لباس پہنا ہوا ہے اور خنجر جو ہے اس میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آل عباس کی نشانی ہے، اور افسوس ہے آپ کی آل کے لیے، مراد یہ ہے اس سے کہ آل عباس کالا لباس پہن کر آپ کی آل سے یعنی آپ کے اہل بیت سے دشمنی کریں گے۔ تو ان روایات جو مذہب تشیع کی کتب سے اور ائمہ اہل بیت سے جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس مکروہ ہے، کالا لباس اہل نار کا لباس ہے، کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اور کالا لباس دشمنان اہل بیت کا لباس ہے۔ اہل سنت کے ہاں تو جائز ہے ہی نہیں، اس کے اصول ہم نے بتا دیا۔ اور شیعہ مذہب کی کتابوں کے مطابق شیعہ مذہب میں بھی کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔